اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ذکر نبی رحمت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تمام عشاقان رسول کو، عالم اسلام میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو میں اپنی جانب سے اور ARYQ-TV کی پوری ٹیم کی جانب سے ربیع الاول کی، ربیع النور شریف کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک یہ امید بھی کرتا ہوں کہ جہاں جہاں آپ ہیں، اپنے گھر میں، محلے میں، جس شہر میں بھی آپ بستے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف، میلاد کا دن 12 ربیع النور کا دن بڑے شایانہ شان طریقے سے انشاءاللہ منائیں گے۔ ARYQ-TV بھی اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ایک بار پھر یہ اس خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا گیا، ذکر نبی رحمت، کیونکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے بغیر ہماری زندگی مکمل ہو ہی نہیں سکتی، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین محترم، حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی آئے، پیغمبر آئے، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہو، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہو، یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہو، تمامی انبیاء کرام اپنی اپنی جگہ لائق احترام، باعث عزت، لائق صد تحسین ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے اپنی اپنی قوموں کی جانب۔ کسی کو اللہ رب ذوالجلال نے کلیم اللہ کا خطاب سے نوازا، کسی کو صفی اللہ، کسی کو روح اللہ، لیکن حبیب اللہ جو ہیں وہ جناب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی افضل الانبیاء، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ٹھہرے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیوں افضل ہیں دیگر انبیاء کے حوالے کے تقابل، اگر تقابلی جائزہ لیا جائے؟ ویسے تو سارے لائق تحسین ہیں، لائق عزت و احترام ہے، مسلمان پر، ہر مسلمان پر ان کا احترام کرنا لازم ہے، لیکن ہم یہ دیکھنا چاہیں گے آج کے پروگرام میں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کون سا وصف، وہ کون سے معجزات، وہ کیا چیز عطا کی گئی کہ آپ جو ہیں وہ افضل الانبیاء ٹھہرے۔ اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، بات کریں گے۔ میرے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں ممتاز و محترم علماء کرام تشریف فرما ہیں، جن میں پہلے ہمارے انتہائی واجب الاحترام ممتاز و محترم عالم دین کے جن سے آپ بہت پیار کرتے ہیں اور جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں، اور پوری دنیا میں ان سے پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں، حضرت علامہ مفتی اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ دوسرے ہمارے مہمان وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، ARYQ-TV ان کا حوالہ اور پہچان ہے، اور پوری دنیا میں ان سے پیار کرنے والے بھی موجود ہیں، اور ان کے انداز گفتگو کے مداح بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ تشریف فرما ہے حضرت علامہ ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ دونوں احباب کو میں اپنی جانب سے عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کروں گا۔ اس ماہ پر نور کی آمد یقیناً ہمارے لیے بڑا باعث افتخار ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو پھر ہم امتیوں پر، غلاموں پر لازم ہے کہ حضور کے اس ماہ کا احترام کریں اور اس کو شایانہ شان طریقے سے منائیں۔ اچھا مفتی صاحب، اب آ جائیے موضوع پر، موضوع کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، افضل الانبیاء ہیں۔ دوسری طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرتے، تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو فضیلت ہے، یہ نفس نبوت سے ہے یا وصف نبوت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، جیسا کہ آج کے آپ کے اس پروگرام کا عنوان بھی ہے افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب ہم افضلیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ہم یہ جب جملہ زبان سے ادا کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں، ان میں سب سے زیادہ افضل ہیں یا سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہیں، تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اور جہاں پھر قرآن مجید نے انبیاء کے درمیان فضائل بیان کیے ہیں اس کا کیا مفہوم ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کی تفسیر میں تقریباً تمام مفسرین نے، علماء نے یہ بات لکھی ہے
کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی نبوت و رسالت میں فرق نہیں کرتے، یعنی نبی ہونے میں سب نبی ہیں، رسول ہونے میں سب رسول ہیں، اس اعتبار سے یقیناً ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے سب نبی ہیں، اور سب کو اللہ رب کریم نے یہ نبوت و رسالت کا شرف عطا فرمایا۔ وہ ایک اصطلاحی فرق اپنی جگہ ہے کہ ان میں رسول اور انبیاء کی تعداد کتنی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اب جو رہی یہ آیت کہ جس میں فضیلت کا اشارہ دیا گیا کہ انبیاء میں ہم نے فرق رکھا ہے فضیلت کے اعتبار سے، تو اس کے لیے بھی قرآن مجید کا ارشاد واضح ہے، فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فرمایا کہ یہ رسول ہیں کہ جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اللہ رب کریم نے ہی ایک جگہ پر یہ بات فرمائی کہ ہم فرق نہیں کرتے، اور وہی پروردگار فرماتا ہے کہ ان رسولوں کو ہم نے آپس میں فضائل دیے ہیں، ایک دوسرے سے افضل بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اور رسول جتنے بھی ہیں وہ اپنے وصف نبوت و رسالت میں یکساں ہیں، باقی فضائل کے اعتبار سے اللہ رب کریم نے ان میں فرق رکھا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے لا تطرونی، کہ مجھے زیادہ تم فضیلت کے ساتھ نہ بیان کیا کرو، تو اگر ہم اسی جملے تک رک جائیں گے تو یقیناً اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوں گی کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم سرکار کی بہت زیادہ عظمت نہ بیان کریں، لیکن نہیں، سرکار نے اس کو کنڈیشنل کیا، فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى نبیہم، جس طرح کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں دعوے کیے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو یہ اشارہ دے دیا کہ اس حد تک نہ لے جاؤ، باقی اس کے علاوہ جو بھی فضائل ہیں، کمالات ہیں، ان میں یقیناً جس انداز سے بھی چاہو بیان کرو۔ خود مبالغے کا انداز تو قرآن مجید میں بھی ہے، انا اعطیناک الکوثر، الکوثر مبالغے کا صیغہ ہے، تو آج لوگ کہتے ہیں جی مبالغہ مت کرو، تو عربی کے اعتبار سے اصطلاحی ایک ٹیکنیکل لفظ مبالغے کا صیغہ ہے الکوثر، جو کثرت کا مبالغہ ہے، یعنی ہم نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت نہیں دی بلکہ کثرتوں کا بھی اجتماع عطا فرمایا۔ تو بہرحال افضل الانبیاء ہونا تلک الرسل فضلنا کے اعتبار سے ہے، اور جو فرق نہ کرنا ہے وہ ان سب کی نبوت و رسالت کے اعتبار سے ہے۔ ٹھیک ہے، بہت خوبصورتی سے آپ نے ابتدائی طور پر جناب رسالت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے افضل الانبیاء ہونے پر ایک دلیل سے آغاز کیا، الحمدللہ۔ اچھا مفتی صاحب، قبلہ ڈاکٹر صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ افضل الانبیاء ہمارا ماننا ہے، ہم جناب رسالت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں افضل الانبیاء، ایسا کون سا خاص وصف ہے، کون سا ایسا معجزہ ہے یا صاحب قرآن ہے اس لیے افضل الانبیاء ہیں، کون سی ایسی خاص بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے شمار معجزے عطا فرمائے، جن کا اظہار آپ نے مختلف احادیث میں فرمایا، اور وہ تمام کی تمام خصوصیات یا معجزات ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتیازی معجزات اور صفات ہیں۔ ان میں سے یعنی اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم بلا شبہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ معراج یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ پر اگر آپ غور کریں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت بالرعب، کہ اللہ رب العزت نے میرا دبدبہ دشمنوں کے دلوں میں ڈالا ہے۔ ایک اور اسی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میں وہ نبی ہوں جسے بہترین کلمات کے ساتھ، مستند جامع کلمات کے ساتھ نوازا گیا۔ آپ اگر غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی ارشاد فرماتے ہیں تو ہوتا مختصر ہے لیکن جامع ہے، جیسے کہ خیر الامور اوسطها، کہ بہترین امور جو ہیں وہ یہ ہیں کہ متوازن ہونا۔ تو الغرض یہ کہ بے شمار ایسے معجزات ہیں جس میں سے ایک سب سے زیادہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا معجزہ ہمیں نظر آتا ہے قرآن کریم، کہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں اور صحف نازل ہوئے وہ تمام کے تمام کسی خاص زمانے اور کسی خاص قوم کے لیے تھے، جبکہ قرآن کریم تمام اقوام عالم کے لیے اور ہر زمانے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اس لیے آپ کی رسالت آفاقی ہے، تو اس اعتبار سے بھی قرآن کریم کو دیکھا جائے تو قرآن کریم بلا شبہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور خود قرآن کریم نے اس بات کا بارہا اعلان کیا کہ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا
تو ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ اس جیسا کلام، چاہے وہ ایک جیسا کلام ہو، ایک صورت ہو، آیات 10 آیات ہوں، اس طرح کا بنا کر لے آئے تو چیلنج جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی کو بے شمار معجزات عطا فرمائے گئے، اور جو کہ آپ کی امتیازی وصف کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، بعثت اور ظہور کے اعتبار سے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخر میں تشریف لائے، اور نبوت سے آپ کو سب سے پہلے سرفراز کیا گیا۔ مثال کے طور پہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، پھر آپ کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ سب آپ سے پہلے تشریف لائے، لیکن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے، پر آپ سب پر مقدم ہیں۔ تو یہ اول و آخر کا فلسفہ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت بنیادی دو الفاظ ہیں، اول ہونا اور آخر ہونا۔ تو عام طور پر جب آپ جانتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی صف اگر بنائی جائے اور اس کا کسی سے جائزہ لینے کو کہا جائے تو طویل اگر صف ہو تو پھر اس کا کچھ ابتدا کی طرف کوئی نظر کر لیتا ہے، کچھ اختتام ہے۔ اگر کسی کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے کہا جائے، صحیح، بہت ضخیم کتاب ہو تو، اور ہم اس کا کتاب کا جائزہ لینا چاہیں تو عام طور پر دیکھا گیا کہ لوگ ابتدا سے فہرست دیکھ لیتے ہیں، کچھ اختتامی کلمات دیکھ کر پھر کہتے ہیں کہ اس کو ہم تسلی سے پڑھیں گے یا مطالعہ کریں گے۔ صحیح۔ تو یعنی کہ اول و آخر کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب کریم نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، تو اتنی طویل یہ گویا فہرست ہے انبیاء علیہم السلام کی، ان کی شخصیات، ان کی سیرتیں، ان کی زندگی، کہ اب اگر کوئی شخص کوئی سرسری سا بھی جائزہ لینے کی کوشش کرے گا تو اول پہ نظر ڈالے گا تو بھی میرا محبوب مکرم نظر آئے، اور آخر پہ نظر ڈالے تو بھی میرا حبیب نظر آئے۔ تو اللہ نے اول میں بھی انہیں رکھا، آخر میں بھی انہیں رکھا، اور جب دونوں طرف دیکھنے والے کو وہی نظر آئیں گے تو وہ سمجھ لے گا کہ یہ منصب امامت پر فائز ہے، منصب قیادت پر فائز ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ اول و آخر ہونے کا جو فلسفہ ہے یا جو اس کی اہمیت ہے، اس کو قرآن مجید میں بھی اشارتاً بھی بیان فرمایا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک تحریر کے مطابق یہ جو قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بڑی مشہور و معروف ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ اللہ رب کریم کے لیے فرمایا گیا کہ وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ صحیح۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے مدارج النبوہ میں یہ بات فرمائی ہے کہ جس طرح سے اس آیت کریمہ میں حمد باری تعالیٰ ہے، اسی طرح سے یہ آیت کریمہ نعت پاک مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا پورا قرآن حضور کی نعت ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ سبحان۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین کرام، وقفے پر ہم جا رہے ہیں، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ذکر نبی رحمت کا جو موضوع ہے وہ حضور کا افضل الانبیاء ہونا، اس پر ہم کلام کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس ذکر خیر میں ہمارے ساتھ رہیں گے اور برکتیں سمیٹیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں آپ ذکر نبی رحمت ARY QTV کی لائیو ٹرانسمیشن میں۔ مفتی اسماعیل نورانی صاحب تشریف فرما ہے اور ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب تشریف فرما ہے، اور آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو فضیلت ہے دیگر انبیاء پر وہ کس طرح ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کی بات جو تھی، جو ہم اول و آخر کا فلسفہ جس پر ہم بات کر رہے تھے، اور پھر آخر میں آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ وہ یہ ایک طرح سے حضور اللہ کی حمد بھی ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بھی ہے، کیا فرمائیں گے؟ جی، تو یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الحدید ہے، 27واں پارہ، قرآن مجید میں فرمایا کہ هو الاول والآخر، کہ اللہ رب کریم اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ وہ ہر دم اسی کی ذات ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اوصاف اللہ رب کریم نے اپنے حبیب کو بھی عطا فرمائے۔ جس طرح کہ اللہ رب کریم رؤوف و رحیم ہے، مگر حضور کے لیے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو لہٰذا ان اوصاف کا اگر اطلاق، بعض اوصاف کا اطلاق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں اور نہ توحید کے خلاف ہے یہ، کیونکہ قرآن خود سمیع بصیرہ کے الفاظ ایک عام انسان کے لیے بھی کہتا ہے، اور پھر اللہ کے لیے تو ہے ہی یہ سمیع بصیر۔ تو اس طرح بہت اطلاقات ہیں۔ بہرحال اول و آخر کے اعتبار سے پھر حضرت شیخ محقق نے پھر اس پر گفتگو کی کہ حضور اول کس طرح ہیں، آخر کس طرح ہیں، تو وہ دونوں کے دونوں باتیں انہوں نے جمع کی۔ فرماتے ہیں کہ حضور کی اولیت دیکھیے تو تخلیق کے اعتبار سے دیکھیے کہ حضور خود فرماتے ہیں انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا، فرمایا کہ میں لوگوں میں تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے ہوں، بھیجے جانے کے اعتبار سے میں سب سے آخر میں ہوں،
اور اس میں نقطہ وہی نظر آتا ہے کہ اول میں بھی تاکہ سرکار نظر آئیں، آخر میں بھی. اور پھر اس کا اللہ رب کریم نے ایک اظہار لوگوں کو منظر دکھانے کے لیے شب معراج مسجد اقصی بیت المقدس میں سب کو جمع کر دیا. سبحان اللہ. وہ انبیاء بھی آ گئے کہ جو بظاہر پہلے گزرے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے آخر میں تشریف لائے وہ آئے بھی اور مصلی پہ تشریف لے گئے، یعنی کہ حضرت جبریل نے فقدمنی، مجھے جبریل نے آگے کر دیا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہوں معنی اول آخر. تو یہ جو اول و آخر کا مفہوم ہے وہ فرماتے ہیں کہ نماز اقصی سے اللہ رب کریم نے اس راز کو بھی ظاہر فرما دیا. تو اولیت کی مثالیں بھی بہت ہیں حضور میں، اور آخر ہونے کے مظاہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں نظر آتے ہیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، میں عبد الخالق عرض کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی عبد الخالق صاحب کیا کہیں گے؟ ہاں بس سرکار یہ مفتی نورانی صاحب سے بڑی کوشش کی ہے، کئی دفعہ کال ملانے کی. آج آپ کی کال مل گئی ہے. ذکر نبی رحمت میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے پروگرام ہے، اور حضور افضل الانبیاء ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سبحان اللہ جی، ہم نے تو زیارت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار باقی 2 دفعہ خواہ میں صلی اللہ تعالیٰ وسلم. جناب جی 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 ہم مفتی نورانی صاحب سے اللہ کی رضا کے لیے بہت محبت کرتے ہیں، ہم ابو بکر صدیق صاحب سے، مفتی صاحب سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. کیو ٹی وی کے سارے علماء لائق تحسین ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل سپر اسٹار یہ ہیں، اصل سپر اسٹارز یہ لوگ ہیں کہ جو دین کی بات لوگوں کے دلوں تک پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو اس راستے پر لاتے ہیں کہ جو نجات کا راستہ ہے، اصلاح کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، اور جس راستے پر چل کر ہماری زندگی بھی اچھی ہو سکتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو سکتی ہے. آپ کا بہت شکریہ. عبد الخالق صاحب آپ نے حیدرآباد سے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، تھوڑی سی اول و آخر کا فلسفہ تو قبلہ مفتی صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ عطا فرمایا. اچھا کیا کہیں گے کہ مختلف جو انبیاء کرام ہیں یا ریفارمرز ہیں یا جو رہبر ہوتے ہیں، کچھ مختلف کچھ مخصوص خطوں کے لیے بھیجے گئے، مخصوص علاقوں کے لیے بھیجے گئے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ اسپیس اینڈ ٹائم اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. مطلب وہ زمان و مکان سے حضور کی نبوت جو ہے وہ بالاتر ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ایک کالر کو شامل کر لوں پھر انشاءاللہ آپ سے جواب لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ محمد عثمان راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. جی عثمان صاحب ٹی وی کی آواز کو بند کیجئے اور کیا سوال کریں گے؟ عثمان صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ غالباً کال ڈراپ ہوگی. اچھا جی، نبوت زمان و مکان کی حدود و قیود سے بالاتر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا کہیں گے؟ بالکل، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اور چونکہ آپ آخری رسول ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، اور اول و آخر کے بھی گفتگو کی مفتی صاحب نے، تو آخری نبی ہونے کا تقاضا بھی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک ایسی کتاب ہدایت نازل کی جائے جو کہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے زمان و مکان سے بالا تر ہو کر ہدایت کا سامان فراہم کرنا اس کے لیے ممکن ہو. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن کریم جیسی کتاب نازل ہوئی. قرآن کریم کی کتاب جب نازل ہوئی تو اس نے ایسے احکامات دیے، وہ تعلیمات دیں جو اس زمانے میں یعنی آج سے 1400 سال پہلے اور اس وقت سے لے کر آج تک لوگوں کی ہدایت اور ان کی اصلاح کر رہی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت زمان و مکان سے ماورا ان معنوں میں ہے کہ اس میں نہ زمانے کی قید ہے کہ 2016 تک یا 7 تک ہوگی، بلکہ آگے تک جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف آپ کی نبوت خطہ عرب میں نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ یورپ ہو، آسٹریلیا ہو یا افریقہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے تمام انسانوں کو اگر ہدایت اور حقیقت کو جاننا ہے، یہ جاننا ہے کہ زندگی گزارنے کا مقصد، اصل مقصد کہاں سے ہمیں ملے گا، تو انہیں زانوئے تلمس طے کرنے پڑیں گے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. انہیں
مسلمان ہونا پڑے گا ان معنوں میں کہ انہیں یہ جاننا پڑے گا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا ہدایت اور اصلاح کا بندوبست فرمایا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک امتیازی خصوصیت ہے جو کہ اللہ رب العزت نے آپ کے مقام کو بلند کرنے کے لیے فرمائی ہے۔ صحیح، خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور اس سے اس بات کا بھی اظہار ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جناب رسالت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کا خاصہ ہے اور آپ کی نبوت کا ہی کمال ہے کہ ہر آنے والے نبی نے جناب رسالت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارتیں دی اور ذکر فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا۔ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہر آنے والے پیغمبر نے اپنے اپنے قوم کے سامنے اپنے اپنے زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کیا ہے، آپ کی آمد کی خبر بھی دی ہے، آپ کے آنے کی بشارتیں بھی دی ہیں، اور پھر نہ صرف بشارت دی ہے بلکہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اس نبی کا زمانہ پالے تو اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اور ہر نبی کے اس پیغام میں، اس بشارت میں، اس تلقین میں دراصل اس عہد میثاق کی تکمیل ہے کہ جو اللہ رب کریم نے عالم ارواح میں انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کو جمع کر کے فرمایا کہ ثم جاءکم رسول مصدق، اے میرے رسولوں کہ تمہارے پاس پھر ایک رسول مصدق آ جائے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کے مشن کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بظاہر تو خطاب انہی سے تھا، لیکن مراد یہ تھی کہ اس پیغام کو آگے مسلسل نسل در نسل منتقل بھی کرنا ہے، اور یہی جملہ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ اپنی اپنی امتوں کو ایز اٹ از بتانا ہے کہ اگر اب تم یہ ان کا زمانہ پالو، پھر تم نے اپنی اولادوں کو بتانا ہے، وہ اپنی اولادوں کو بتائیں گے۔ کالر کو شامل کرتے ہیں، اس بات کو پھر یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی وعلیکم السلام۔ جی، وہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امامت کروائی تھی نماز اقصیٰ میں، اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ کس دن کروائی تھی، مطلب کیا دن تھا جب کہ سب انبیاء اور رسول وہاں پر حاضر تھے۔ چلیں ٹھیک ہے، ویسے اس کا ذکر ابھی ہوا تھا لیکن آپ نے، ہماری بہن نے پوچھا ہے تو ہم انشاءاللہ دوبارہ مفتیان کرام سے پوچھیں گے۔ مفتی اسماعیل نورانی صاحب بھی تشریف فرمائیں اور محبوب الحسن بخاری صاحب بھی تشریف فرمائیں، انشاءاللہ دوبارہ آپ کو بتائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی۔ جی مفتی صاحب۔ جی، تو لتؤمنن بہ ولتنصرنہ کہ اس رسول پر ایمان بھی لانا اور اس کے مشن کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ بات منتقل ہوتی رہی۔ اب ہمیں یہ معلوم تو نہیں کہ انہوں نے کس کس انداز سے اور کتنی مرتبہ اپنی اپنی اقوام کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، اس کی ایگزیکٹ ہمیں تعداد انداز نہیں معلوم، لیکن قرآن مجید ہی کی آیات کا مطالعہ کر کے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ ان انبیاء نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سرسری تذکرہ نہیں کیا، بلکہ بہت اہتمام سے اپنی قوم کو معرفت دی ہے، پہچان کروائی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی پہچان کہ ان کے دلوں میں محبت بھی پیدا ہو گئی غائبانہ طور پر، جس کا قرآن اشارہ دیتا ہے کہ وہ لوگ جب جنگوں کے لیے جاتے تھے تو وسیلہ اگر پیش کرنے کا معاملہ آتا دشمن پر فتح کے لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے۔ قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ لوگ اسی رسول کے وسیلے سے ہی، یستفتحون کا معنی یہی ہے کہ انہی کے وسیلے سے وہ دعائے فتح کیا کرتے تھے، تو اتنی محبت ڈال دی۔ اور آخری محفل کے جو ان انبیاء نے بشارت کے طور پہ سرکار کے ذکر کے عنوان سے منعقد کی اپنی قوم کے سامنے، اس کا تذکرہ تو خود اللہ رب کریم نے قرآن میں کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انی رسول اللہ علیکم، عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور آگے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میرے سامنے جو تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا بن کر آیا ہوں، یأتی من بعدی، کہ جو میرے بعد آنے والے ہیں، اسمہ احمد۔ اور اب آخری اس اسپیچ میں نام کا بھی اناؤنسمنٹ کر دیا گیا کہ وہ آنے والے کون ہے، فرمایا اسمہ احمد، ان کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ بشارت کی واضح ترین آیات ہیں کہ جو اللہ رب کریم نے عہد میثاق لیا اور ہر نبی نے اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے لوگوں کو یہ بات سکھا دی کہ جو بھی زمانہ پائے تو وہ اس کو سعادت سمجھے، اس تذکرے کو، اور اس کو پھر
آگے اسی طرح بڑھاتا رہے۔ اچھا، اس بات سے بھی نا حضور کی فضیلت پہ یہ بات دلالت کرتی ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو جمع کر کے حضور کی آمد کا ذکر کیا، بشارت دی۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، اس پر مزید کلام کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، میرا نام محمد یوسف ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی یوسف بھائی، کیا کہیں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں، اچھا، یا ہم سرداد کے گھرانے سے ہیں، تو میں بڑی بات نہیں کرتا، یعنی کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اچھا، تو کیا ان کا جو کہنا ہے جہاں وہ کہیں کہ ہم سید ہیں، ان کا حیا کرنا کس طریقے سے یہ پہچان ہو کہ وہ سید ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، مفتی صاحب سوال آپ نے سن لیا ہے، انشاءاللہ جواب بھی دیں گے آپ کو، مفتی صاحب تشریف فرمائیں۔ اور بریک پر ہمیں جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو قبلہ ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب تشریف فرمائیں، ان سے ایک اور بڑا اہم ہم نے سوال کرنا ہے حضور کے افضل الانبیاء ہونے کے حوالے سے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں ذکر نبی رحمت ARY QTV کی لائیو ٹرانسمیشن میں، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تعلق سے یہ خصوصی پروگرام ہے۔ اور اس پروگرام میں آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف موضوعات پر بات ہو رہی ہے، لیکن جو آج ہمارا موضوع ہے حضور کا افضل الانبیاء ہونا، یعنی وہ کیا کیا فضیلتیں ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ دیگر انبیاء پر فضیلت جو ہے وہ کون کون سی فضیلتیں، اس پر بات ہو رہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بریک پر جانے سے پہلے بڑی سرات کے ساتھ قبلہ مفتی صاحب نے نبوت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ذکر کیا۔ اچھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اس پر بات ہو جائے کہ جیسے مختلف انبیاء کرام کو معجزات ملے، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بالخصوص اگر ہم دیکھتے ہیں تو معراج اور پھر قرآن، یہ دو عظیم معجزے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں، تو کیا یہ بھی ایک انفرادیت کی وجہ نہیں ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی؟ بالکل یہ بات درست ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج کا معجزہ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے اوپر اس سے پہلے گفتگو ہم نے کی پہلے حصے میں، تو معراج کے حوالے سے چند بنیادی باتیں یہ ہیں کہ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہ ایک معجزہ ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ اور معراج کچھ اس طرح سے ہے کہ اعلان نبوت کے 11ویں سال یہ واقعہ پیش آیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کلمے میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، تو یہ گواہی بنیادی طور پر ایک سماعی گواہی یعنی سننے کے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ جو سماعی گواہی تھی، جو سننے والی گواہی تھی، وہ دکھا کر بتایا کہ یہ حق الیقین ہے، یعنی یہ محض سننے والی بات نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، بلکہ دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پیر کی رات حضرت ام ہانی کے گھر سے آپ تشریف لے کے گئے، حضرت جبریل امین تشریف لائے، اور پھر مکہ المکرمہ سے بیت المقدس کا سفر کیا گیا، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور اتنا قرب ہوا کہ قاب قوسین او ادنا، کہ اتنا فاصلہ تھا کہ ایک جسے کہتے ہیں کہ کمان یا اس سے بھی نہایت کم فاصلہ رہ گیا۔ یہ جو فاصلہ تھا یہ کم و بیش بعض لوگوں نے بتایا کہ 80,000 سال کا فاصلہ تھا، جو کہ لمحوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ سیر کروائی۔ اسی معراج کے اندر ہی اللہ رب العزت نے تحفہ پیش کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز کا۔ اور آپ اس پہ بھی غور کیجئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ ہم کلام ہوں اللہ رب العزت سے، تو آپ کوہ طور پر تشریف خود لے کر گئے، جبکہ واقعہ معراج میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعوت دی، آپ کو بلایا گیا، اور آپ پھر تشریف لے کر گئے۔ تو اس وجہ سے بھی دیکھا جائے تو معراج ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ پھر اس کا اگر کانٹیکس دیکھا جائے تو وہ یہ ہے
کہ اس سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال ہوا، اس سے پہلے حضرت ابو طالب کا وصال ہوا۔ اب اگر یہ دو واقعات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغی جو مشن تھا اس میں آپ کے دل کے اوپر ایک حزن طاری کیا ہوا تھا، اور معراج نے اس صدمے کو ایک لحاظ سے کم کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے اندر اور خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر ایک عزم اور ایک حوصلہ ملا۔ جیسے کہ اس سے پہلے میں نے کہا کہ سماعی سننا اور یہ صرف باتیں سننا کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اور جب خود آپ نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا تو یہ گواہی عین الیقین ہو جاتا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر اسلام کو اوور آل بہت زیادہ اسٹیمولیشن ملی، اور اس کی بنیاد کے اوپر اسلام کا پیغام آگے تک پہنچا۔ ٹھیک ہے، گویا کہ یہ دو جو خاص طور پہ معراج اور قرآن جو ہے یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی دلالت کرتے ہیں، یہ افضل الانبیاء ہونے کے حوالے سے۔ اچھا مفتی صاحب، دو سوالات بھی کیے تھے کالرز نے، تو وہ پہلا سوال تھا غالباً سادات کے حوالے سے۔ جی، ایک سوال یہ تھا کہ سادات ہونے کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس کو تسلیم کر لیں یا نہ کر لیں۔ تو دیکھیں، اس پر ہم پر کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے، نہ تو ہم پہ ماننا واجب ہے اور نہ بلا وجہ رد کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم پر یہ بھی واجب نہیں کہ ہم فوراً مان کر، مطلب یہ کہ وہ تعظیم و تکریم کے جو تمام مراحل ہیں ہم وہ طے کریں، اور نہ بلا وجہ توہین کریں کسی کی۔ جو اسلام کا ایک جنرل پرنسپل ہے کہ اس کے مطابق اگر ہم چلیں تو ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ نہ کسی کو دعویٰ کرنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہمیں رد کرنے کی حاجت پیش آئے گی۔ اور ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ معراج کا جس کا بھی ذکر ہوا تو اس میں نماز کی نوعیت یا دن کیا تاریخ کے حوالے سے، تو تاریخ اور دن کا تو وہی قول ہے کہ جو جمہور اور اکثر علماء کے نزدیک جو معراج شریف کی تاریخ ہے 27 رجب کے مطابق، جو اکثر امت نے جس پر اتفاق کیا ہے 27 رجب، اور تقریباً 12 یا 13 سن نبوت تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب عمر مبارک 52 یا 53 سال کی تھی، تو اس وقت یہ پیش آیا واقعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، یا 2 رکعت نماز انبیاء کرام علیہ السلام کو پڑھائی، اس کے بعد خطبات دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سا اس کا جائزہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ٹائم ہمارے پاس تقریباً اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو میں چاہ رہا تھا کہ آخر میں پیغام آج کے پروگرام کے حوالے سے اور پھر بالخصوص سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے۔ پیغام بنیادی طور پر مختصر الفاظ میں تو یہ ہے کہ ہم ہر محفل میں اس بات کا اقرار تو کرتے ہیں کہ مسلمان پستی کا شکار ہے، لیکن اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اختیار کریں، نہ صرف یہ کہ اپنی نجی زندگی کے اندر بلکہ اپنے معاشرتی معاملات کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ جس قدر ممکن ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ویسے تو آپ بہت سارے پیغامات تو دیتے ہی رہتے ہیں، مختلف پروگرامز میں آپ لوگوں کو میسیجز دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ چونکہ خصوصی پروگرام ہے ذکر نبی رحمت، اور پھر بالخصوص ہم نے پیغام دینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے، یعنی ہم پر کیا لازم ہے؟ بالکل، دیکھیں 2 باتیں اس سلسلے میں جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ چونکہ ماہ مبارک ہے اور ماہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت سے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ایک ایک کتاب کا مطالعہ کرنے کی نیت کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سیرت پر عمل کرنے کی بات کی، تو اس پر عمل کرنے کے لیے جب تک ہمارا صحیح سے مطالعہ نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر وہ جذبہ محبت بھی پوری طرح پیدا نہیں ہوگا۔ تو ایک مختصر سی آسان سی کتاب علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مصطفیٰ، یہ آسان اردو میں ہے اس لیے میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تو ہمارے ناظرین کو جو کتاب میسر ہو علماء کی مشاورت سے تو ایک کتاب بہرحال پڑھیں، حضور علیہ السلام کی محبت میں پڑھیں، تو یہ میلاد کا ایک تحفہ بھی ہوگا اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ ماہ مبارک کی نسبت سے اللہ رب کریم کے ساتھ یہ بھی عہد کر لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو راضی کرنے کے لیے میں اپنی زندگی سے جو بھی میری زندگی میں روزمرہ کے معمولات میں کوئی ایسی عادات ہیں جو گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، میں سرکار کی خاطر اس عادت کو چھوڑنے کی نیت کرتا ہوں۔ تو کوئی گناہ چھوڑ دیں، یہ بھی سرکار کے لیے بہت بڑا تحفہ کہلائے۔ سبحان اللہ۔ مفتی اسماعیل نورانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت تمام ہوا، اور میں آخر میں اگر مجھے کہا جائے کہ بھئی آپ بھی میسیج دیں
تو میں قبلہ ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہوئے کہ جو معراج میں جناب رسالت مآب شب معراج سے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو تحفہ ملا ہمارے لیے نماز کا، اس نماز کے تحفے کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اس ربیع الاول میں یہ عہد کریں کہ اب ہم نے اپنی جو 5 نمازیں ہیں وہ ٹائم پر ادا کرنی ہیں، تو یقین کیجئے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، اور جو نماز کی جو لطافت ہے، جو نماز کی جو لذت ہے، جب آپ اسے محسوس کریں گے تو آپ کے اعمال و افعال آٹومیٹیکلی ڈائیورٹ ہو جائیں گے اور آپ اس راستے پر آ جائیں گے کہ جو نجات کا راستہ ہے، قبولیت کا راستہ ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اس ربیع الاول میں جہاں ہم کے میلاد کو منائیں گے انشاءاللہ شایع نشان طریقے سے، عشاقان رسول پوری دنیا میں منا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی منائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اس بات کا عہد کریں کہ ہم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، تو کوشش کیجئے کہ نماز سے جڑ جائیں۔ اپنے میزبان شوکت اویسی کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے، انشاءاللہ کل سیم ٹائم ایک نئے موضوع کے ساتھ حضور کی سیرت کے حوالے سے ہم اس پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ پروگرام ذکر نبی رحمت میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔